سامعین محترم، آج یک محرم الحرام کی اس پاک مجلس کے آخر میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے حماد اہل بیت جناب سید محسن نقوی مرحوم مغفور شہید ملت، ان کے سفینہ علم کو آگے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں امام عالی مقام حضرت امام حسین بادشاہ کی عزت ہے اس کا بڑا مقام ہے، اور میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لائق ہے عزتوں کے قدم اس کے چومیے، لائق ہے عزتوں کے قدم اس کے چومیے، کرتا ہے جو جہان میں عزت حسین کی، لائق ہے عزتوں کے قدم اس کے چومیے، کرتا ہے جو جہان میں عزت حسین کی، اور سر کو کٹا کے جیت لی لڑائی یزید سے، جاری رہے گی حشر تک حکومت حسین کی۔ تو آپ کے سامنے شاعر آل آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ لیں آل محمد۔ کافی مجمع ہے جو درود پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بڑی مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد ممبر سے نہ تو جھوٹ بولنا چاہیے نہ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، جو یہاں سے جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کی توجہ، آپ کا انہماک، آپ کی تعداد قابل رشک۔ میں بہت ہی معمولی سا نوکر امام حسین کے دربار کا، کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، اگر حق بنے تو نوازیے گا۔ عشر محرم کی پہلی مجلس ہے، اور یہ تعداد اس بات کی گواہ ہے کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کو تیار نہیں جتنا حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ گلی گلی میں علم، پرچم، عزاداریاں، نوحے، سبیلیں، لنگر، یہ حسین کی بقا کی دلیل ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ کوئی سازش ایسی نہیں جو رہ گئی ہو حسینیت کے خلاف، دعا فرمائیے گا۔ لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین معجزہ ہے، حسین طلسم ہے، حسین اسم ہے، حسین شخصیت نہیں، حسین اللہ کی دلیل کو کہتے ہیں۔ میرے پاس لفظ ہوتے ہیں اور لفظوں پہ سوچا کریں، میں پھر دہرا رہا ہوں اپنے لفظ کو۔ حسین صرف ایک انسان یا شخصیت نہیں، علامہ صاحب، حسین اللہ کی وہ دلیل ہے
جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، اس علم اطہر کی قسم ہے، اس فکر پہ پورا مجمع بولے اور کافی دیر تک بولتا رہ جائے تب بھی شاید حق ادا نہ ہو۔ جھوٹے خدا بنے، جھوٹے رسول بنے، جھوٹے امام بنے۔ آگا جی دعا چاہتا ہوں، فکرہ میں اپنے قد سے بڑا کہنے جا رہا ہوں۔ آگا محمد بسم اللہ جی۔ خالق کونین آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے قد سے بڑا فکرہ کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے۔ جھوٹے خدا بنے، جھوٹے رسول بنے، نبی بنے، امام بنے، یہ ذکر پاک میرے سر پہ 1400 سال ہو گئے۔ کائنات میں دو ہی معلّہ ہیں، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ میں بسم اللہ، آج تک کسی کی مجال نہ ہوئی کسی خطے کو معلّہ کہے۔ چونکہ معلّہ بنانے کے لیے حسین ضروری ہے۔ آپ کا آباد و سعاد رکھے۔ معلّہ بنانے کے لیے، زمین کو معلّہ کرنے کے لیے حسین ضروری ہے۔ انبیاء کے نام دیکھیے، اولیاء کے دیکھیے، اوصیاء کے دیکھیے، ائمہ کے دیکھیے، انبیاء میں کوئی حسین نہیں۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ 14 میں علی بھی بار بار آئے، حسن بھی 2 مرتبہ آئے، 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ مجلس آغاز کر رہا ہوں، پہلی مجلس ہے، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ پہلی مجلس اس کے نام کی پڑھوں جو 10 دن کی مہمان ہوتی ہے۔ فضائل بھی اور مصائب بھی میری کوشش ہوتی ہے، اور یہ حق بنتا ہے ذاکر کا کہ وہ دعوت دے پاک سیدہ کو، عشرہ محرم میں دعوت دے، چونکہ حق ہی بی بی کا ہے۔ تو میں 4 سطریں پڑھتا ہوں۔ ان کے گھر کی جو عزت ہے وہ آج تک کوئی کما حق کہو بیان تو کر نہیں سکتا، نہ ہی کسی کی جرت ہے، نہ ہی کسی کی مجال ہے۔ پوری کائنات میں جانتے ہو کہ بطول کا مقام کیا ہے؟ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ چہروں پر پریشانی نہ آئے، منت کر رہا ہوں آپ سے، سلام ہے جی آپ۔ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول اسے کہتے ہیں جو کہہ دے اور وہ سچ ہو جائے۔ نہیں سمجھا سکتا۔ بطول اگر کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ درزی بن کے جا۔ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میں پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، میں چہرے پڑھوں گا آپ حضرات کے، میری توقع سے بڑا اجتماع ہے، بڑا اجتماع ہے۔ خالق کونین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ محنت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے بانیان کا، اس انداز سے آپ کا یکم محرم کو آ جانا، میں واقعی آپ کی یہ جڑے ہاتھوں سے شکر گزار ہوں، اور پاک بی بی آپ پہ کرم نازل فرمائے۔ بطول عام مستور کو نہیں کہتے، بطول اسے کہتے ہیں کہ جس پر قبر کی حد تک ایک لمحے کے لیے بھی عبادت ساکت نہ ہو۔ دنیا کو بیماری ہے سوچنے کی، سوچنے میں پڑ گئی ہے دنیا۔ انہیں مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ جنہوں نے مانا انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ماننے کا اجر کیا ملا۔ بہلول کہاں کا تھا؟
زمین پہ رہتا تھا بہلول، کیا بیچتا تھا؟ کم از کم وہ تو بولو جن کا ایمان ہے کہ جنت بیچتا تھا، باقی چپ رہو خیر ہے۔ کیا بیچتا تھا؟ جنت۔ رہتا زمین پہ تھا، جنت بیچتا تھا، جنت۔ 7 عرش ہیں، ایک عرش معلیٰ ہے، جنت پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک ملنگ ہے زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہا ہے، وہ بھی مٹی کی ڈھیریاں بنا کے بیٹھا ہے۔ سوچنے والا گزرا، کیا کر رہا ہے؟ بہلول نے کہا نظر نہیں آتا جنت بیچ رہا ہوں۔ سوچنے والے نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ بہلول مسکرا کے کہتا جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کیسے آئے؟ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ حسین تو میں بسم اللہ کروں، سلام ہو، میں بسم اللہ کروں، دعا۔ جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کیسے آئے؟ سوچنے والوں کو بیماری ہوتی ہے، پھر وہ کویسچننگ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کو الجھائیں، کسی طریقے سے الجھائیں، کسی طریقے سے الجھائیں۔ وہ ملنگ سمجھ کے بہلول کو پریشان کرنے کی نیت سے سوچنے والے نے سوال کیا۔ دینہ ہے بنگلہ اسد آباد، بہت بڑا مجمع ہے۔ میں 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی مجلس میں پہلا قطعہ پڑھ رہا۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے۔ شاعری پہ بولا کرو، شاعری کی بڑی عزت ہے، شعر کا بڑا سفر ہوتا ہے، نثر بھول جاتی ہے، شعر یاد رہتا ہے۔ کہا بہلول سے، اب بہلول جنت بیچ رہا ہے، سوچنے والا قریب کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کو الجھاتا ہوں۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، میری ایک طبیعت کا خاصہ ہے، جب تک مجھے چہروں پہ تھوڑی بہت پریشانی نظر آئے میں دوسرا مصرع نہیں پڑھتا، جب تبدیل کر لیتا ہوں، جب وہ رباعی پڑھتا نہیں، یا پھر جب تک چہروں پہ رونق واضح نہ ہو جائے تب تک نہیں پڑھتا۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، سوال دیکھیے، کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں بیچو، جو بیدار ہے وہ سنے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، وہاں کی، علی کے ملنگ کا جواب سنیے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ یہ اختیار ہے، بہلول کا اختیار پڑھ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے شرح۔ بسم اللہ۔ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ، در بطول پہ، میں بسم اللہ۔ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دہلیز ہی ہے جس پہ ستارہ اترا۔ مصرع ہی پڑھ گیا، میں آپ سے گزر گیا مصرع۔ اچھا میں چوتھے مصرع پہ آج فیصلہ کر کے جاؤں گا، اگر یہ آپ سے دعا لیں گے، آپ بڑے ہیں، آپ کی جگہ پہ ہیں، ظاہری بات ہے، آپ سے دعا لیں گے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، چوتھے مصرع پہ فیصلہ۔ کوئی زبان چپ رہ گئی تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو دروازہ بطول کی عزت بتا رہا ہوں۔ ایک دہلیز ہی ہے، ایک دہلیز ہی ہے پوری کائنات میں، ایک دہلیز ہی ہے جس پہ ستارہ اترا، وہ جسے نور کا معیار کہا جاتا ہے۔ ایک دہلیز ہی ہے، چوتھے مصرع میں فیصلہ ہے، آپ اس دعا کیجئے، ایک دہلیز ہی ہے جس پہ ستارہ اترا،
وہ جسے نور کا معیار کہا جاتا ہے، وہ جسے میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ، وہ جسے نور کا معیار کہا جاتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں ملک الموت کو بھی سر اٹھانے پہ خبردار کہا جاتا۔ نہیں آیا جو نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں، میں مانتے نہیں وہ آیا جس کا عقیدہ نہیں بولا۔ یہ وہ در ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ در ہے جہاں ملک الموت کو بھی سر اٹھانے پہ خبردار کہا جاتا ہے۔ میں مولا کی قسم خود دل بڑا ہو گیا یقین جانے، تو ماشاءاللہ آپ شاعری سننے لگ گئے۔ پہلے میں پریشان ہوتا تھا، لیکن اب تو مجھے پریشانی رہی نہیں، یقین جانی۔ جہاں شعر سنا جاتا ہو نا، وہاں پہ شاعر کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ شاعر بیچارے کا تعلق ہی شعر سے، اسے اور کچھ آتا ہی نہیں ہوتا۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، مصرے کم از کم 10 کتابیں ہیں ان 2 مصروں میں، کم از کم 10 کتابیں، وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں کم از کم 10 کتابوں کا نچوڑ یہ 2 مصرے ہیں۔ علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اب اس سے آگے کیا پڑھا جائے کہ آپ بولیں؟ اللہ تیری زندگی کرے، امام حسین تجھے آباد و شاد ہیں۔ علی اور میں بسم اللہ کروں، یا آپ جی، یا علی، میں بسم اللہ کروں۔ شعر میں نے پڑھنا ہے، دیواریں بولیں گی بارگاہ کی۔ اتنا خوبصورت ماحول جنت سے کم نہیں ہے۔ دیواروں سے آواز آئے تو سید ذات کے حق میں دعا کرنا۔ میں نے کہا 10 کتابوں کے برابر وزنی شعر آپ کو دیا ہے۔ علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، بنت پیمبر کے سوا کون سمجھے کون ذائق۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ میں نے بھیک میں داد نہیں مانگنی، میں بسم اللہ کروں، میں نے بھیک میں داد نہیں مانگنی، لفظ ہوں گے تو داد ملے گی۔ دعا لینی ہے میں نے بزرگوں سے، دعا لینی ہے بڑوں سے۔ ایک لمحے کے لیے ہر بندے پہ واجب ہے دیکھے مجھے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، کل تک کھڑے ہو کے آپ نعرے لگائیں پھر بھی قیمت نہیں، جتنا بولیں گے وصول کر کے سید زادہ ہوں، دعا دے کے چلا جاؤں گا۔ ہیں علی، میں اپنے قد سے بڑی بات، قد سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اگلے سال کی 1 محرم تک یاد رہے تو میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ ہیں علی اور بھی، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ ہیں علی، نہیں تب تک شعر پڑھنا ہی نہیں جب تک آپ جاگے نہیں۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بی بی سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے، میں فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں۔ کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ میں بسم اللہ کروں پوری طاقت سے، حیدری۔ بول دو پوری طاقت سے، بول دو، پورا مجمع بولے، ہاتھ اونچے۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں بسم اللہ کراں جی، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ پہلی مجلس ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے، میں نے آج سے پہلے جنازہ میں پڑھی نہیں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، پہلی بار۔ یہ میں نے سیدہ کی شان آپ کے سامنے بیان کی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بد دور، بڑا نوازا آپ نے، بڑی عزت دی تھی۔
میں سیدہ کے گھر کی کنیز سیدہ کی ہے، ہمارے لیے پاک بی بی ہیں، آقازادی ہیں، پتہ نہیں کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، میں ان کے نام کی فضیلت کی چند سطریں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے سلطنت کو ٹھوکر مار کے شاہی کو برتری بخشی۔ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے؟ بس دو چار باندھ اس کے پڑھنے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، دل چاہا ایسے، چلے مختوم ہے کون ہے راضی ہو جائے۔ جنہیں شاعری سے تھوڑا بہت سلسلہ ہے رغبت کا، وہ مصرے دیکھیں، مصرے بولیں تو آپ بولیے۔ ایماں کے لیے مسدس پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، آپ بھی سنتے بہت کم ہیں، اس لیے میں رواج ڈال رہا ہوں، پورا سال ہو گیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں ممبروں سے کہ مسدس پڑھا جائے۔ مسدس میں مضمون ہوتا ہے، مسدس میں ایک گہرائی ہوتی ہے، مسدس کے ساتھ اگر بچے اٹیچ ہو گئے تو پھر وہ شاعری دور تک رہے گی۔ ایماں کے لیے دولت بیدار ہے فضا، بڑی روحانیت ہے مولا کی قسم، بڑی روحانیت ہے، اور پہلی مرتبہ جنازہ پڑھ رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آج سے پہلے پڑھی نہیں، وہ آپ نے حوصلہ بڑھا دیا تو اس سے پڑھ رہا ہوں۔ ایماں کے لیے دوسرے مصرے میں فیصلہ ہو جانا ہے۔ ایماں کے لیے دولت بیدار ہے فضا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیں گا، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں فیصلہ ہو جائے گا، میں کیا، میری مجال کیا، میری اوقات کیا۔ ایماں کے لیے دولت بیدار ہے فضا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا، دربانی سادات کا معیار ہے فضا، حوروں سے فزوں صاحب کردار ہے فضا، حوروں سے فزوں صاحب کردار ہے فضا۔ اتنا بڑا انعام کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے۔ کوئی اور ہستی نہیں ہے کائنات میں جس سے حسنین نے ماں کہا ہو۔ آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد و شاد۔ ایماں کے لیے دولت بیدار، میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی نوازش، دعا کرتا ہوا جاؤں گا۔ اتنا بڑا انعام کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے، وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی۔ ایسے ہی چپ رہیے گا، مصرع بولے گا تو آپ بولیں گے۔ وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی لیتی ہے ملائک کی قطاروں سے سلامی۔ مصرع بولے گا، آپ بولیں گے تو مصرع بولے گا، مولا کا واسطہ ہے۔ آخری بیٹھے ہوئے عزادار تک توجہ چاہتا ہوں، آپ تک جو پڑھا وہ سارا ایک طرف، اس ایک مصرے کی داد بنتی ہی الگ ہے، دینی الگ ہے۔ مولا کی قسم میں خود پتہ نہیں اس کو کتنی بار پڑھنے کا ارادہ کر کے کھڑا ہوں، بار بار یہ مصرع پڑھا جائے تب بھی شاید حق ادا نہ ہو۔ وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی لیتی ہے ملائک کی قطاروں سے سلامی، چاہے تو فرشتوں سے کرے تلخ کلامی۔ اب کون سمجھے ایسی بات، چاہے تو کرے، یار آپ جیئے، یار مولا آپ کا آباد رکھے۔ وہ سلطنت حبش کی، وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی لیتی ہے ملائک کے قطاروں سے سلامی، چاہے تو فرشتوں سے کرے تلخ کلامی، شاہی سے بھی افضل جسے طٰہٰ کی غلامی، شاہی سے بھی افضل، شعر پڑھ رہا ہوں، شاہی سے بھی افضل جسے طٰہٰ کی غلامی، شاہی سے بھی افضل جسے طٰہٰ کی غلامی۔ کوئی سمجھے تو سمجھے، شہرگ میں تیری کتنا عجب خون ہے فضا، خود خالق اکبر تیرا ممنون ہے فضا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بسم اللہ، دعائیں دل میں رکھیے گا، بڑا عجیب ماحول، بڑا عجیب ماحول ہے مجلس کا۔ مولا کی قسم دعائیں دل میں رکھیے گا، میں یہ ماحول کبھی کبھی مجالس میں دیکھتا ہوں جو آج دیکھ رہا ہوں، میرا بادشاہ جانتا ہے، میں مسلسل شعر پڑھ رہا ہوں بغیر تمہید کے، بغیر تشریح کے، اور آپ جیسے سفر کر رہے ہیں قابل رشک ہے۔ عصمت کے لیے شم شبستاں ہو تو ایسی، سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، تاثیر در حضرت عمراں ہو تو ایسی۔ اب شعر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ تاثیر در حضرت عمراں ہو تو ایسی، رضوان پہ توجہ کیجیے گا، تاثیر
درے حضرت عمران ہو تو ایسی، تاثیر درے حضرت عمران ہو تو ایسی، زہرا کی حویلی کی نگہباں ہو تو ایسی، زہرا کی حویلی کی نگہباں ہو تو ایسی، فضا جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی، جبریل امی کو بھی اجازت نہیں ملتی، جبریل امی کو بھی۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ سلام ہے، میں سیدہ کے گھر کی کنیز کا فضائل پڑھ رہا، پھر کہہ رہا ہوں کنیز ہے تو بی بی کے لیے ہمارے لیے بڑا مرتبہ ہے، اس کے احسان اتنے ہیں سیدوں پر، قیامت تک سید اس کا تذکرہ کرتے رہے، احسان پھر بھی زیادہ ہے، قیامت تک کے سید ممنون رہے، احسان پھر بھی زیادہ ہے۔ مولا امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہماری سوچ سے بالا ہے، ہمارے تخیل سے بالا ہے۔ پابند عمل فکر کی عامل رہی فضا، تھک بھی گئے تو سن لے، پابند عمل فکر کی عامل رہی فضا، مصرع پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ پابند عمل فکر کی عامل رہی فضا، ایمان و عقیدے میں بھی کامل رہی فضا، تا عمر عبادات کی حامل رہی فضا، قرآن کی سطروں میں بھی شامل رہی فضا، قرآن کی سطروں میں بھی شامل رہی فضا۔ جب صورت کعبہ ہمیں زہرا نظر آئی، فضا بھی غلاف سر کعبہ نظر آئی، چمکا ہے ملائک سے بھی بڑھ کر تیرا مقصوم، آغوش میں پلتے رہے حسنین سے معصوم۔ اللہ آپ کو آباد رکھے یار، جنہوں نے اس فیصلے میں داد دی، میرا سلام ہے ان کو۔ چمکا ہے ملائک سے بھی بڑھ کر تیرا مقصوم، پلتے رہے آغوش میں حسنین سے معصوم، اٹھتے رہے تعظیم کو دارین کے مخدوم، ہر دور میں کی تو نے مددگاری مظلوم، ہر دور میں کی تو نے مددگاری مظلوم، ہے یاد مجھے ہین من الدہر کا قصہ، سمجھدار لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہے یاد مجھے ہین من الدہر کا قصہ، سعادات نے بخشا ہے تجھے 5واں حصہ، ہے سعادات نے بخشا ہے تجھے 5واں۔ آخری بند پڑھ رہا ہوں، فاقے کے سوا تو نے بسر رات نہیں کی، فاقے کے سوا تو نے بسر رات نہیں کی، پھر بھی کبھی تاخیر مناجات نہیں کی، تو نے تو کبھی فکر مقافات نہیں کی، قرآن کے سوا تو نے کبھی بات نہیں کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، قرآن کے سوا تو نے کبھی، کیا بات ہے فضا تیری توقیر گری کی، چادر تیری مسند ہے زمانے کے نبی کی، چادر تیری مسند ہے زمانے کے نبی کی، خاتون کا گھر تو نے تو آباد بھی دیکھا، خاتون کا گھر تو نے تو آباد بھی دیکھا، کونین کے مخدوم کا دل شاد بھی دیکھا، اس دہر کو مجموعہ ازداد بھی دیکھا، کس طرح ہوا گھر وہی برباد بھی دیکھا۔ میں بسم اللہ کروں، خاتون کا گھر تو نے تو آباد بھی دیکھا، اس دہر کو مجموعہ ازداد بھی دیکھا، کس طرح ہوا گھر وہی برباد بھی دیکھا، تجھ کو تو خبر ہے کہ کسے کس نے ستایا، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے دعا کرو حق ادا نہ، اتنی ہائے، اتنے نرم فکرے پر اتنی ہائے، تو نے تجھ کو تو خبر ہے نا کسے کس نے ستایا، ہاں تو نے تو زہرا کا جنازہ بھی اٹھایا، مر جاتے ہم سید، پاک بی بی کے مصائب پڑھنا آسان نہیں، میں صرف محرم میں پڑھتا ہوں، محرم کے علاوہ نہیں پڑھتا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری مجالس صاحب اٹھا کے دیکھ لیں، محرم کے علاوہ 3 جماعت ثانی کو کہیں پڑھنے پڑھ جائیں تو پڑھتا ہوں، ورنہ میں نہیں پڑھتا، ڈر لگتا ہے مجھے،
سیدہ کے مصائب پڑھتے ہو. یہ وہ حق ہے جسے ہم پورا پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ جھولی پھیلا کے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، پاک بی بی ہم پہ ناراض نہ ہونا، ہم مجبور ہیں، ہم تیرے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے. بڑی ہے ہوگی، بڑی آوازیں آپ کے بلند ہوں، بہت آوازیں بلند ہیں. نہ تو کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کسی نے پڑھے، نہ مکمل پڑھے جا سکتے ہیں. جس نے بھی پڑھے پردہ ڈال کے پڑھے، چھپا کے پڑھے. اگر صحیح پڑھ دیے جائیں تو کوئی مومن مر سکتا ہے. اتنے ظلم ہوئے ہیں سیدہ پر. یہ مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا میں کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کے. کیا یہی اجر رسالت تھا؟ باپ کے بعد جب تک زندہ رہی صرف روتی رہی، یہی اجر رسالت ہے. باپ کے بعد جب تک زندہ رہی تب تک روتی. یہ تو مصر کے ایک عالم نے بھی لکھا، اہل سنت عالم نے لکھا کہ 5 سال کا سن ہے سیدہ کا. کتنا؟ رسول مسند میں بیٹھے ہیں، مخدومہ کونین سامنے سے گزری، ٹوٹ کے رویا زمانے کا پیغمبر. بعد بھی ہمت دے میں فکرہ پڑھ دوں. کسی اور مستور نے پوچھا کیوں روئے ہیں آپ بیٹی کو دیکھ کے؟ فرماتے ہیں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں جب میری اکلوتی بیٹی کو کافی مرد مل کے ماریں گے. سر جھکائے گا وہ بندہ جسے اب رونا نہ آیا. وہ معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں بیٹا، معافی چاہتا ہوں. اس سے میں زیادہ چھپا کے پردہ ڈال کے پڑھ نہیں سکتا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں تھا میرے پاس. میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. آخری وقت ہے رسالت میں، آپ کا آخری وقت. بیٹی کے زانوں پہ باپ کا سر ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، طبیعت ناساز ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. میں دور کا مسافر ہوں، کائنات کے پیغمبر سے ملنے آیا. بی بی فرماتی میرا بابا ابھی سو رہا ہے، طبیعت ناساز ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. میں دور کا مسافر ہوں، ملنے آیا ہوں. بی بی نے پھر کہا، میں نے کہا نا بابا بیمار ہیں، ابھی طبیعت ناساز ہے، محو آرام ہے. جب تیسری بار دستک ہوئی تو بطول کی آنکھوں سے آنسو گر جو رسول کے چہرے پر آئے. رسالت کی آنکھیں کھلی. زہرا میری زندگی میں کس نے رلایا؟ بابا دیکھے نا کوئی اجنبی ہے، بار بار دستک دے کے کہہ رہا ہے میں نے ملنا ہے. میں نے کہا بھی ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. زہرا اجنبی نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ہے. یا علی جاؤ لے کے آؤ. ملک الموت اندر آیا. رسالت ماں، یہ رونے کا فکر ہے اگر کوئی سمجھ لے. رسالت ماں آپ نے فرمایا زیادہ دیر تو نہیں ہوئی. ملک الموت نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ چھوڑیے کتنی دیر ہوئی، ایک بار بیٹی کے سامنے کہہ دے میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں ہوں. یہ تیری بیٹی کا احترام تھا جس کی وجہ سے میں نے 3 بار دستک دی ہے. نہ میں کسی پیغمبر کے دروازے پہ رکا ہوں، نہ کسی ولی کے دروازے پہ رکا ہوں، نہ کسی اولو العزم کے دروازے پہ رکا ہوں. اتنا رویا زمانے کا رسول، ریش بھیگ گئی آنسوؤں میں. بی بی نے اپنی باہیں بابا کے گلے میں ڈال کے کہا بابا یہ تو میری عزت بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز زہرا کوئی وقت یاد آ رہا ہے جہاں آج فرشتہ رک گیا ہے. لوگ یہاں لکڑیاں لے کر آئیں گے، لوگ یہاں اونچی آواز میں بولیں گے. جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے. لوگ یہاں شور مچائیں گے، لوگ یہاں کہیں گے علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ حق ہے رونا. پہلی مجلس کا حق ہی یہی.
ایسے ہی رونا چاہیے آپ، جیسے آپ نے گریہ کیا۔ مصائب میں نے ابھی نہیں پڑھے، دعا کریں میں پڑھ جاؤں 4 فکرے آپ سن لیں۔ دور دور سے آئے مسافر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور دور کے چہرے یہاں موجود ہیں۔ ممبر کی قسم، علم کی قسم، جتنا پردہ ڈالا جا سکتا ہے اتنا میں ڈال سکتا ہوں۔ سیدہ مجھے معافی دے دے، سیدہ میں تیرا حق پڑھ رہا ہوں۔ کیا سن تھا پاک بی بی کا؟ سوال کر رہا ہوں، جواب دو۔ کیا سن تھا مخدوم ہے کون ہے؟ 17 سال کچھ مہینے۔ صبح کی نماز کے بعد گئی، ظہر کے وقت واپس آئی۔ تو نے بڑے آرام سے سنا، تو نے بڑے آرام سے سنا۔ میں بھی سید ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی نقشہ بن جائے تیرے ذہن میں، تو گھر تک روئے۔ صبح کی نماز کے بعد گئی، ظہر میں واپس آئی۔ کب واپس آئیں؟ ظہر میں۔ 17 سال کچھ مہینے۔ یہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، بلا تشبیہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ کاغذ پھاڑوں، دیکھ لیجئے گا، پھر بعد میں ماتم کیجئے گا۔ اسے میں فرش پہ پھینکوں، پھر میں اس کو چنوں۔ یہ میں چن رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے ایک ایک عزادار شیعہ سنی مسلمان جواب دے، مجھے کتنا وقت لگا چننے میں؟ زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ۔ جب چننے بیٹھی بال سیاہ تھے، جب اٹھی سر سفید تھا، کمر جھک گئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی بابا تیری بیٹی اجڑ گئی۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، بھاگ جاؤں بسم اللہ۔ میں سلام ہے جی سلام۔ ماتم کیا کرو، ماتم عبادت ہے۔ محرم کے ایام میں نہیں ماتم کرنا تو کب کرنا ہے؟ یہ میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ ہے، میں نے بالکل فکرہ بیان صحیح پڑھا ہے۔ اگلا فکرہ میں جان کے چھپا گیا ہوں، کوئی مر نہ جائے۔ مجھے غازی کے اسی مقدس علم کی قسم، جب چننے بیٹھی تھی سر سیاہ تھا، جب اٹھی سر سفید ہو گیا، کمر جھک گئی تھی۔ مجھے ممبر کی قسم، اب مجھے معافی دیں گے جو سادات آقا جی، میں آپ کی موجودگی میں مستند مسائل پڑھ رہا ہوں۔ جب دربار سے واپس آئی تو آدھا چہرہ چھپا کے آئی۔ اب میں آگے پڑھ نہیں سکتا، میری جرت نہیں ہے۔ بس صبح گئی تھی، ظہر میں آئی، جب عصر کا وقت آیا دروازے پہ شور اٹھا، علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو۔ تھکی ہوئی محمد مصطفیٰ کی بیٹی علی شہنشاہ کے قریب آئی۔ علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا، بی بی نے شانے پہ ہاتھ رکھا، آواز یا علی آج آپ نہ جائیں، آج میں خود جاتی ہوں۔ آوازی کیوں؟ آوازی میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بابا جو تعظیم سکھا گیا تھا وہ انہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ جو نہ رو سکے جھولی پھیلا لے۔ مجھے ممبر کی قسم، اکلوتی بیٹی رسول اللہ کی دروازے پہ آئی، آواز آہستہ بولو، یہاں کوئی اونچا نہیں بولتا۔ یا ایک شخص نے کہا علی، مجھے معافی دینا، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ فکرہ نہیں تھا، قیامت تھی، بطول کے دل پہ قیامت گری۔ آوازی تمہیں نہیں معلوم یہاں رسول قرآن پڑھتا ہے۔ کبھی نہ رو یار کسی غم میں، کبھی مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ کسی کی آمد ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی کی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے آگے پڑھنے نہ دے، ہو سکتا ہے میں خود نہ پڑھ سکوں، میں بسم اللہ کرا، کوئی غم نہ دیکھو۔ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کر دو ورنہ میں ایسے پڑھ دوں گا۔ مسائل میں وقفہ نہیں دیا جاتا۔ ممبر ہے، یہ ذکر پاک ہے، یہ میرے سر پہ ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننا۔ اکیلی زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، سر جھکائے گا وہ بندہ، میں تمہیں وشواس دوں۔
بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ حوصلہ 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 بھائی، حوصلہ حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ۔ دعا کیجئے گا۔ اکیلی سیدہ نے، آقا محمد جان جی مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں، جو حق ہے وہی پڑھوں، ان سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ اکیلی سیدہ نے دروازے کے پیچھے ہاتھ رکھا، 35 بدماشوں نے دھکا دیا۔ سیدزادہ ہوں، میرا اپنا دل کانپ رہا ہے پڑھتے ہوئے، یہ کسی کی آمد ہے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ اکیلی سیدہ نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، سید نہ ہوتا میں نہ پڑھتا اگلے فکرے۔ 35 بدماشوں نے، چوراہے پر پھانسی بھی دے تو حق پڑھ رہا ہوں، 35 بدماشوں نے دھکا دیا۔ جب دروازے کو دھکا لگا، کبھی دروازہ کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کھلتے بند ہوتے دروازے میں زہرا کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ شرم کر کے روؤ گے، شرما کے روئے گا اس مضمون پہ۔ صحیح پڑھا جائے تو کوئی مر جائے گا، صحیح پڑھ دوں تو کوئی مر جائے گا، صحیح پڑھ دوں تو کوئی مر جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، سونگ نہیں ہے تو ٹھیک ہو سکتا تو کر دو، آخر 2 فکرے رہ گئے۔ تمہیں مولا کوئی غم نہ دے، میں نے کبھی بھی ایسی مجلس نہیں پڑھی، یہ جو ماحول ہے میرا دل کانپ رہا ہے، میں کیسے اگلے فکرے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ اس لیے بی بی کہتی تھی کاش میرا کوئی بھائی ہوتا۔ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، مر جانا ہے، فنا ہے۔ پڑھ دوں فکرے پڑھ دوں۔ اکیلی سیدہ نے دروازے کے پیچھے ہاتھ رکھا، بی بی موت دے دے یا ہمت دے میں اگلے فکرے پڑھ جاؤں۔ اکیلی سیدہ نے دروازہ روکا، 35 بدماشوں نے دھکے مارے۔ یہ ایک ظالم کہتا ہے لکڑیاں جمع کر کے دروازے پہ رکھو، اب تیرا نصیب اور مقدر ہے۔ لکڑیوں کا ڈھیر لگا۔ پڑھ دوں مصرع، فکرہ پڑھ دوں، کوئی مر نہ جائے، میں ڈر رہا ہوں۔ اکیلی زہرا نے کہا حیا کرو، یہ محمد کا دروازہ ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے آگ لگاؤ، کسی نے زیتون ڈالا، کسی نے آگ لگائی، تو نے بڑے آرام سے سنا۔ جلتے ہوئے دروازے کو کسی ملعون نے ٹھوکر ماری، پیچھے پتھر کی دیوار، آگے چلتا ہے۔ مسئلہ ہے تو میں ختم کر دوں، مسئلہ ہے تو ختم کر دوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی اشارہ ہے، میں سمجھے کھڑا ہوں، آپ دعائیں دل میں رکھو۔ ہو گیا، میں نے کہا تھا کسی کی آمد ہے، میں جانتا ہوں میں سیدزادہ ہوں۔ ان فکروں کے لیے میں رک گیا تھا، ہاں ان فکروں کے لیے رکا ہوا تھا۔ ممبر پہ ہاتھ، یہ مجھے اس ممبر غلط پڑھوں اگلی سانس نصیب نہ ہو۔ ظالم نے دروازے کو ٹھوکر ماری، عزاداران مظلوم یکم محرم 1446 ہجری کو زہرا کو پرسہ دینے والوں، پیچھے پتھر کی دیوار، آگے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی۔ مر جاتا فکرہ میں نہ پڑھتا، دروازہ لکڑی کا تھا، جل کے گر گیا، لیکن میخیں لوہے کی تھی جو آگ میں سرخ ہو کے زہرا کے پہلو میں اتری۔ اس وقت بی بی نے کہا یا علی، میں اجڑ گئی، یا علی۔ حوصلہ 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 کرو، حوصلہ
حوصلہ بیٹا، حوصلہ حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا آخری لفظ، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، چھوڑ لو ممبر، آقا جی اجازت، ممبر چھوڑ رہا، صدا دے رہا ہوں ماتم کی، بس چھوڑ دیا میں نے ممبر، سمجھے چھوڑ دیا، اس سے آگے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، میں نے چند لفظ چھوڑ دیے، مجھ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، پڑھ تو نانا جی پڑھ دوں، کوئی مر جائے گا مولا کی قسم، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی مر جائے گا، سن سکتے ہو تو کلیجہ تھامو، جلتا دروازہ گرا، میخیں لوہے کی تھی جو بطول کے پہلو میں پیوست ہوئی، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، دروازہ جلانے کے بعد لوگ واپس نہ گئے، جلتے دروازے کے نیچے زہرا تھی، دروازے کے اوپر سے لوگ علی کے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت عرش سے آواز آئی، واہ غربتہ، اے یتیم زہرا،